السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 دونوں کو ہم ملا کر پڑھیں گے، اور کس طرح سے وہ آج ہم تجوید کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلی آیت میں، حسنم ما، میم مشدد غنہ کریں گے، حسنم ما کی فینا، فی ابدا، لیکن یہاں پہ واؤ کے اوپر تشدید ہے اور لام الف لا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں، تو بھی معنی اچھے معنی میں سمجھا بھی جائے گا۔ ابدا، دیکھیے تنوین کو واؤ کے اندر ہم نے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابدا، یہاں پہ دوا، یونذیرا، یہ دیکھیں یوں، نون ساکن، زال ہے آگے، اخفا کا قاعدہ لگے گا، یونذی، را کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اخفا، ذی، رَالَّذِينَ، دیکھیے زال ہے، ہمیشہ زال نرم پڑھا جاتا ہے، کبھی بھی اس کو ز کر کے نہیں بولنا۔ ينذر الذین، قاف مستعلیہ، لام پیش تھا، لت، لام پیش کو ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے، قالت، تا زبر تا، قالت اتخذ، یہ دیکھیں تا خا، ذال کو ہم نے اس لام لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس میں جلالہ پر ہوگا، قالت اتخذ اللہ، دیکھیں اس میں جلالہ پور لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے یا پیش آئے تو ہم نے ہمیشہ لفظ اللہ کی لام کو، دیکھیے اس کو نہیں موٹا کرنا، لام کو موٹا کریں گے، قالوا اتخذ اللہ، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال دو زبر، دن نہیں کرنا وقف کی صورت میں، کیونکہ دائرہ ہے، آیت آ گئی ہے، قاف آ گیا ہے، ویسے بھی تو ہم نے یہاں پہ وقف کی صورت میں صرف یہ دو زبروں کا رول یاد رکھیں، ایک زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ولدا، ولدا، ایک دفعہ پھر میں آیت کو دہرائی دیتی ہوں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہیں تک آپ کا سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔